اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فہل انتم مغنون عنا نصیبا من النار۔ اے مستکبرین کو مستضعفین یہ کہیں گے دوسری لینگویج میں، زیادہ آسان اور آج کل کے زمانے کی لینگویج میں، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو طاقتور اور پاورور سمجھتے ہیں اور اس دنیا کے اندر وہ اپنی طاقت اور اپنی پاور کے ذریعے سے ساری دنیا کو اپنے زیر اثر اور زیر نفوذ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہاں پر ضعیف لوگ کہیں گے کہ دنیا میں تو تم نے سب کچھ، ہمارا جو حصہ بھی ہوتا تھا تم لے رہے تھے، کبھی رشوت کے ذریعے سے، کبھی دوسری کرپشن کے ذریعے سے، کبھی تیسری کرپشن کے ذریعے سے، وہ سارا کچھ تم لوٹ رہے تھے اور اپنا حصہ جو ہے وہ بڑھا رہے تھے دنیا میں۔ تو یہاں بھی ذرا جہنم کے اندر جو ہمیں ملا ہے اس میں سے کچھ لے لو نا۔ وہ رزق تمہارا جو وہاں زیادہ تھا اور تم نے اپنا لوٹ مار کے ذریعے سے اور ظلم و ستم اور بربریت کے ذریعے سے جہنم اپنے لیے اکٹھی کر لی تھی، تو آج یہ آگ بھی ہمارے لیے کچھ اکٹھی کر لو، اس کے بھی غنی ہو جاؤ اور مغنی ہو جاؤ۔ ان سے یہ کہیں گے کہ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، ہم تمہارے فالوور تھے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، تو کیا تم کچھ لے سکتے ہو ہم سے نصیباً، کچھ حصہ من النار، آگ کا؟ ان کا جواب کیا ہے؟ قال الذین استکبروا، اب یہ جہنم کے اندر ان کی آپس میں گفتگو ہے۔ آل فرعون جہنم کی آگ میں احادیث اور روایات میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آل فرعون کو اس طریقے سے دیکھتے تھے، وہاں پر دیکھا معراج کی شب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دکھایا اور ان کی زیارت کرائی۔ استغفر اللہ، ان کو دکھایا اور ان کے جو انجام تھا اس انجام کو نبی اکرم کے سامنے رکھا، تو وہاں پر یہی تعریف کی گئی کہ ان کو ابھی بھی جہنم کی آگ جو ہے وہ فیل کرائی جاتی ہے، لیکن ابھی جہنم کے اندر ابھی نہیں پھینکا، اس لیے کہ برزخ ہے، وہ قیامت کے دن کے بعد ان کو جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ اور جب پھینکیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ یہ بات کہیں گے ان کے کمزور لوگ کہ ہم تو تمہارے فالوور تھے، تو جیسا دنیا میں ہمارے سارے حصے تم نے لوٹ لیے تھے، یہاں سے بھی اب لوٹ لو۔ قال الذین استکبروا انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، وہ لوگ کہ جو لیڈرز ہیں، جو بڑے ہیں، جو متکبر ہیں، جنہوں نے کبر و غرور کیا ہے، وہ کہیں گے انا کل فیہا، ہم سب اسی کے اندر ہیں، ہم سب اسی جہنم کی آگ میں ہیں۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، آج یہ مان رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ وہ اللہ کہ جس عادل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کسی کو بھی ذرہ برابر بھی عذاب کے اندر زیادتی نہیں ہوگی، جتنا اس نے جرم کیا ہے اتنا ہی سزا دی جائے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عدالت کی بنیاد پر فیصلہ ہے۔ جتنی آگ تمہیں سبحانہ وتعالیٰ نے دینی تھی وہ تمہیں دے دی، جتنا آگ کے اندر اور جتنی بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر ہمیں رکھنا تھا ہمیں رکھ دیا ہے۔ اس لیے اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اس حکم کے علاوہ
اور کوئی چیز آج نہیں چل سکتی اس لیے کہ آج اسی کی حکومت ہے. آج کوئی بھی فرعون نہیں بن سکتا. آج کوئی ظالم نہیں بن سکتا. آج کوئی لٹیرا، آج کوئی چور اور ڈاکو چوری کر کے اور ڈاکے کر کے لوگوں کے مال کو لوٹ نہیں سکتا. آج حکم صرف اسی کا چلے گا اور اس میں اجر اور سزا کا دن ہے. اب اس کے بعد پھر وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، وہ لوگ کہ جو جہنم میں تھے. وقال الذین فی النار، جو جہنم میں لوگ تھے انہوں نے کہا. وقال الذین فی النار، کہ جو نار میں اور جہنم میں تھے. لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو سپروائزر تھے، جہنم کی چابیاں جن کے ہاتھوں میں تھی ان فرشتوں سے. جہنم کے داروغہ جو تھے. وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم، جہنم کے داروغاؤں کو، جہنم کے جو سپریڈنڈنٹ تھے، جہنم کی جو چابیاں رکھنے والے تھے، ان سے وہ کہیں گے، جو جہنم کے لوگ ہیں سارے کے سارے، ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے رب سے ذرا دعا مانگو، اپنے رب سے ریکویسٹ کرو. اے خزنہ جہنم، اے داروغہ جہنم، اپنے رب سے دعا مانگو کہ یخفف عنا یوما من العذاب، کہ کسی دن ہم سے ہلکا کر دے. یخفف عنا یوما، کسی دن ہمارے اوپر ہلکا کر دے من العذاب، عذاب، کہ ہم کو تھوڑا بہت سانس لے سکے. یہ مسلسل عذاب آ رہا ہے، کسی دن اس عذاب کو ہلکا کر دے. مسلسل جو آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے. احادیث میں ہے، بعض احادیثوں میں اس سے بھی زیادہ وضاحت ہے کہ جہنم کی سب سے ہلکی سزا یہ ہے کہ انسان کو آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، اور آگ کا جوتا جب اس کے پیر میں آئے گا تو اس کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی سخت عذاب ہوگا. یہ ہلکا ہے، سب سے خفیف ہے، کہ وہ دوسرا جسم آگ میں نہیں جل رہا ہے. ایک جوتا جہنم کا جب جہنمی کو پہنایا جائے گا تو اس شخص کے سر سے اس کے مغز کے اندر اس کی آگ اس کی رگوں کو جلا کر رکھ دے گی، اور وہ پیپ بن کر اس کے سر سے بہنا شروع ہو جائے گی. یہ ہلکے سے ہلکا عذاب ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عذاب کو بار بار بتا کر مختلف قرآنی سوروں کے اندر، مختلف آیات کے اندر مومنین کو اس بات کی تسلی کرا رہا ہے. یاد رکھو، یہ جو تم پر اب ظلم کر رہے ہیں، یہ تمہارے ظلم کے بدلے جو ہیں وہ ضرور حاصل کریں گے. یہ تمہارے اوپر جو بربریت کا رویہ رکھے ہوئے ہیں، یہ تمہارے ساتھ جو ناانصافیاں کر رہے ہیں، یہ تمہیں جو لوٹ رہے ہیں، یہ تمہیں جو جینے کا حق نہیں دے رہے ہیں، کل کو ان کو اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. اور یہ کہیں گے کہ اللہ سے کہو کہ ایک دن تو ہمیں سانس لینے کے لیے مل جائے، لیکن نہیں،
روایات میں ہے اور احادیث میں ہے. میں حدیث کی طرف ذرا تفصیل سے نہیں جا رہا، پھر انشاءاللہ بعد میں جاؤں گا، اور وہ جو انوار حدیث ہیں ذیل کے اندر عرض کرتا چلا جاتا ہوں. حدیث میں ہے کہ جب انہوں نے جہنم کے لوگ جب یہ داروغہ جہنم سے کہیں گے ادعوا ربکم، ذرا دعا مانگ لو نا ہمارے لیے کہ ایک دن تو ہلکا کر دے ہمارے اوپر سے عذاب. تو 40 سال کے بعد انہوں نے جواب دیا، داروغہ جہنم نے 40 سال تک جواب نہیں دیا. ان کو اہل نہیں سمجھا کہ ان کو جواب دیا جائے، یا اور زیادہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ جو کل کو حکومت کر رہے تھے، جو کل کو اس دنیا کے اندر ایک معمولی سے زندگی کے دنوں کے اندر، جو محدود دن ہیں، ان دنوں کے اندر اپنی خدائی کا دعویٰ کر کے دوسروں کو دبا رہے تھے اور پسپا کر رہے تھے، دوسروں کی رسوائی کر رہے تھے. آج وہ اس ہمیشہ کی زندگی میں، ہمیشہ کی آگ کے اندر رہنے کے لیے آ گئے ہیں، اور یہ جلتے رہیں گے، دہکتے رہیں گے، اور یہ خود ایندھن بنیں گے، یہ خود جہنم کی لکڑیاں بنیں گے، یہ خود جہنم کا وہ ایندھن بنیں گے کہ جو جل کر دوسری چیزوں کو جلائے گا. 40 سال تک ان کو جواب نہ ملا، اور 40 سال کے بعد جب جواب ملتا ہے تو جواب یہ ہے، یہ احادیث کے اندر ہے کہ 40 سال کے تک جو ہے یہ جواب خزنہ جہنم نے نہیں دیا، اور 40 سال کے بعد انہوں نے کہا، قالو، جہنم کے داروغاؤں نے کہا، اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا تمہارے پاس تمہارے رسول بینات کے ساتھ، واضح دلیلوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ کیا موسیٰ و عیسیٰ، ہارون و شعیب، ابراہیم و نوح، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پاس بالبینات واضح دلیلوں کے ساتھ نہیں آئے تھے؟ معجزات بھی دکھائے تھے، حکمت کی باتیں بھی بتائی تھی، ہدایت کے راستے بھی بتائے تھے. کیا ایسا نہیں ہوا تھا کہ انبیاء تمہارے پاس، رسول تمہارے پاس بینات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ آئے ہوں؟ قالوا بلا، تو انہوں نے کہا یقیناً ایسا ہی ہوا تھا. ایسا ہی ہوا تھا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، رسول اعظام ہمارے پاس آئے تھے بینات کے ساتھ. تو فرشتوں نے کہا قالو فدو، تو پھر خود ہی دعا کرو، خود ہی بلاؤ. کل جب ان کی دعوت پر تم نے لبیک نہیں کہا، تو آج ہم سے کہتے ہو کہ ہم تمہارے لیے دعا کریں، ہم تمہارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ چھوٹ مانگیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کل تمہارے پاس انبیاء اور رسل واضح دلیلوں اور واضح بینات کے ساتھ، آیات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ آئے.
لیکن تم نے ان کی دعوت کو، ان کی پکار کو، ان کی دعا کو نہ سنا۔ آج خود ہی پکارو، خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارو۔ ہمیں کیوں کہہ رہے ہو پکارنے کے لیے؟ کل اگر تم نے نبیوں کی اور رسولوں کی بات کو سنا ہوتا اور تمہارے کچھ گناہ ہو گئے ہوتے تو ہم پھر تمہارے لیے پکار سکتے تھے، بلکہ اس کے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ کی ابتدا میں آیا کہ فرشتے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتے اور مومنین کے لیے جو ایمان لائے ہیں، چونکہ فرشتے بھی مومن ہیں، وہ بھی مومن ہیں۔ فرشتے معصوم ہیں، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کی فطرت میں گناہ کی وہ یعنی خواہش ہی نہیں ہے۔ یہاں پر خواہش ہے، اور خواہش کو تم نے کبھی کبھار خواہش کو اپنایا، اپنی خواہش کے پیچھے چلے، تو اس لیے ہم دعا کریں گے مومن کے لیے۔ لیکن تم نے کل ایمان کو قبول نہیں کیا، ایمان کی دعوت کو اور ایمان کی آواز کو لبیک نہیں کہا، تو فدعو، خود ہی بلاؤ اپنے اللہ کو۔ خود ہی کیوں نہیں دعا کرتے؟ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافرین کی دعا تو صرف جو ہے وہ بیکار ہی ہے۔ ضلال کے میں نے یہاں پر جس کا کوئی مطلب نہیں، گمراہی میں ہے، گم ہے، جیسے کہ ایک چیز گم ہو جاتی ہے۔ گمراہ انسان بھی صحیح راستے سے گم ہو جاتا ہے، سیدھے راستے سے گم ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی اسی گم ہونے کے معنی میں ہے کہ وہ ضلال میں ہے، وہ ان کی دعا اور ان کی پکار جو ہے وہ گم ہو جانے والی ہے، بیکار ہے۔ یہ جو فرشتوں کو اپنی مدد کے لیے انہوں نے پکارا جہنم والوں نے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی طرف سے جواب دے رہے ہیں کہ انا لننصر رسلنا، یقیناً ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے ہیں، جو مومن ہیں۔ رسولوں کی بھی ہم مدد کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نصرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد جو آج کی رات کو ان کو کرنی ہے، اور اس شب قدر کے اندر مومنین کی دعاؤں کو قبول کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے، وہ مدد ہوگی۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وظیفہ اور ان کی رسپانسبلٹی یا ان کی کو وہ ایسی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ ایسا ہی کریں، وہ مدد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، کہ نہ معلوم کیسی کیسی دعائیں سبحانہ و تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔ اور دعا ہے قرآن کے ان لفظوں کے ساتھ کہ اللہ مومنین کی ہر دعا کو قبول فرمائیں، انا لننصر، ان کی مدد فرمائیں۔ یقیناً ہم قرآن کو زندہ سمجھیں، قرآن کی آواز کو زندہ کریں، اور پھر دیکھیں کہ اس قرآن کی برکتیں، اس قرآن کے نور سے دلوں کے اندر کتنی روشنی پیدا ہوتی ہے۔ انا لننصر رسلنا، ہم یقیناً مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی۔ والذین آمنوا، اور ان لوگوں کی کہ جو ایمان لے آئیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، جو دنیا کی زندگی میں ایمان لے آئے ہیں، جنہوں نے رسولوں کی آواز کو لبیک کہا ہے، جنہوں نے ہدایت کی دعوت کو قبول کیا ہے، جنہوں نے
اس دنیا کے اندر ایمان کو قبول کیا ہے۔ والذین آمنوا، ہم ان کی بھی لننصروا، مدد کرتے ہیں کہ جو ایمان لے آئے ہوں فی الحیات الدنیا۔ کہاں مدد کرتے ہیں؟ یہ مدد کرنے کے لیے ہے، معاف کیجئے گا، یہ دنیا کی زندگی میں ہم ان کی مدد کرتے ہیں جو ایمان لائیں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس دن گواہیاں کھڑی ہو جائیں، جس دن گواہیاں کھڑی ہو جائیں، اس دن بھی، جس دن گواہیاں قائم ہو جائیں گی، جس دن نبی اپنی امتوں پر گواہی دیں گے، جس دن انسان کے اعضاء، بدن کے حصے، ہاتھ پیر، آنکھ اور زبان، کان اور ہر عضو انسان کی گواہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ نفس کے جو نفس ان اعضاء کے اندر رکھا گیا تھا، اس نفس کے خلاف وہ گواہی دیں گے جس دن، یا اس کے حق میں گواہی دیں گے کہ اس نے یہ اچھا کام کیا تھا، اس نے یہ بہتر کام کیا تھا۔ اور وہ فرشتے کہ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، وہ فرشتے جب قیامت کے دن گواہی کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، جس دن گواہ اٹھ کھڑے ہوں گے، یہ سارے کے سارے گواہ ہیں جو آیات کے اندر پہلے مختلف موقع پر عرض کیے جا چکے ہیں کہ یہ جب گواہی دینا، اس کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائیں گے، تو اس دن بھی ہم ان مومنین کی کہ جو ایمان لے آئے ہیں مدد کرتے ہیں۔ دو موقعوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ مدد کا اعلان فرمایا ہے، اور اس مدد پر یقین رکھیے عزیزان گرامی، اس مدد پر جتنا یقین ہوگا اتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے مدد ملے گی، اور پھر وسیلہ جتنا بہتر ہوگا اتنا زیادہ مدد ملے گی۔ وسائل کے ذریعے سے کہ جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، ہم اپنی کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے سوال کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ جو باتیں اس نے کہی ہیں وہ کتنی مانی ہیں، کتنی نہیں مانی ہیں، جن باتوں کی طرف ان کا حکم ہے، ان احکام پر کتنا عمل کیا ہے، کتنا نہیں کیا ہے، کتنی موقعوں پر ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم لحاظات اور ملاحظات کی زنجیر کے اندر جکڑ دیے گئے ہیں، اور ہم سچائی اور صاف ستھری ایک زندگی کی طرف آگے نہیں بڑھے ہیں، نہ معلوم، اور ان چیزوں پر وہ پردہ ڈالے ہوئے تھا، وہ مدد کر رہا تھا اس دنیا کے اندر بھی، وہ ہمارے ایمان کی وجہ سے، اور اس آخرت کے دن کے اندر جب ہر چیز ہمارے خلاف گواہی دے رہی ہوگی، تو وہی ہے کہ جو میزان پر ہمارے اعمال کو تولے گا، اور اس میزان پر اعمال کو تول کر فیصلہ ارشاد فرمائے گا اپنی رحمت کے وسعت کے ذریعے سے۔ اس کی رحمت کی وسعت ہمیں وہاں بھی اس کی مدد حاصل ہوگی اور نصرت حاصل ہوگی، یہاں بھی
اسی اللہ کی نصرت حاصل ہوگی. اسی اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم زندہ ہیں. اسی اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم سانس لے رہے ہیں. اسی اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم رزق کھا رہے ہیں. اسی اللہ کی نصرت کے ساتھ ہم اپنی زندگیوں کے اندر جی رہے ہیں اور آسائشیں حاصل کر رہے ہیں. یہ مان لیجیے اور خلوص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ یہ مان لیجیے. وسائل کے ساتھ، جو وسیلے ہیں یاد رکھیے ان کو مت بھولیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کر رہا ہے، اور اگر وہ مدد نہ کرتا تو شاید ہماری زندگیاں ایسے نہ ہوتی. ہر قدم پر ہماری مدد کر رہا ہے. اور مدد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ دولت ہی زیادہ دے گا. جیسے فوقاہ اللہ یہ ہے سیئات ما مکروا، فرعون کی آل نے جو مکر کیا اس کی برائی سے بچایا، کہ معنی مفسرین نے، محققین نے یہ بھی لکھے ہیں کہ اس کو ان کے فتنے سے بچایا. یاد رکھیے اگر کسی فتنے سے اللہ سبحانہ و تعالی، کسی شرارت سے اور کسی شیطنت سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں محفوظ رکھیں تو اس سے بڑھ کر کوئی مدد نہیں ہو سکتی. مومن کو یہ مدد بھی چاہیے ہوتی. اور آج کی رات ہم دعائیں مانگ رہے ہیں اس شب قدر کا واسطہ. ہے اللہ، اے مہربان اور رحیم اور کریم اللہ، تمام دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرے حضور سجدہ کرنے والے مومنین دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.